پوری کائنات کا داتا کون ہے، پوری کائنات کا مشکل کشا کون ہے، پوری کائنات کا حاجت روا کون ہے، پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا کون ہے، علام الغیوب کون ہے، ستار العیوب کون ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا کون ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے، ساری کی ساری باتیں ختم ہو گئی، قرآن نے ختم کر دی، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری کی ساری خیر میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں۔ میرے رب کے پاس سارے اختیارات ہیں، میرے رب کے پاس سارے اختیارات ہیں، ساری باتیں میرے رب کے پاس ہیں۔ میرا رب فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے کوٹلی والو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو، کوٹلی کے لوگوں سے کہہ دو، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان سے کہہ دو، جو شہروں میں رہتے ہیں ان سے کہہ دو، جو پڑھے لکھے ہیں ان سے کہہ دو، جو ان پڑھ ہیں ان سے کہہ دو، جو چھوٹے بڑے ہیں سب سے کہہ دو۔ کیا کہنا ہے میرے رب؟ کیا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، اردو میں پکارے، عربی میں پکارے، پشتو میں پکارے، فارسی میں پکارے، دنیا کی کسی زبان میں پکارے، یا اگر اس کی زبان نہیں ہے، گنگا ہے، تو اپنے دل کے اندر پکارے، انی قریب، فرمایا تمہارے پکارنے کی دیر ہے، میرے سننے میں کوئی دیر نہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ جملہ بڑا عجیب ہے، قرآن کی تعبیر بڑی عجیب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پہلے سوال ہوتا ہے یا پہلے جواب ہوتا ہے؟ پہلے سوال ہوتا ہے، پہلے جواب ہوتا ہے؟ آپ کے ہاں سوال پہلے ہے، جواب پہلے؟ سوال پہلے ہوتا ہے، جواب بعد میں ہوتا ہے، لیکن میرا رب فرما رہا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے تو ابھی سوال کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، میں تجھے جواب دے دیتا ہوں۔ پھر اس سے کیوں نہیں مانگتے جو جواب دینے پہ راضی ہے؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے جو دریا بہانے پہ راضی ہے؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے جو سب کچھ دینے پہ راضی ہے، جو کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا؟ دنیا والے یہ بات کہتے ہیں کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، میرا رب کہتا ہے کچھ بھی نہ لے کر آؤ، سب کچھ لے کر چلے جاؤ۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ساری کائنات کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اور میرا رب فرما رہا ہے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرُكُمْ وَإِنسُكُمْ وَجِنُّكُمْ، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، ایک میدان کے اندر، کوٹلی کے میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، میرپور کے میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، کراچی کے کسی میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، میدان عرفات کے اندر اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ ہو جائیں، اس انسان، اس کائنات کے پہلے انسان سے لے کر اس کائنات کے آخری انسان تک سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک جگہ پر کھڑے ہوں، ایک ہی وقت میں اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ فرماتا ہے اپنی اپنی مرضی کے مطابق مانگے اپنی اپنی مرضی کے مطابق مانگے۔ کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی بادشاہت مانگتا ہے، کوئی وزارت مانگتا ہے، کوئی مشاورت مانگتا ہے، کوئی دنیا کی لذتیں مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے سب کو میں دے دوں، جو کچھ مانگتے رہیں سب کو دے دوں، اور پھر اپنے خزانوں کی طرف دیکھوں، سب کو دینے کے بعد، سب کو تقسیم کرنے کے بعد، سب کی جھولیاں بھرنے کے بعد، سب کے خزانے بھرنے کے بعد، سب کی مرادیں پوری کرنے کے بعد میں اپنے خزانوں میں دیکھوں، میرا رب فرماتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر میں کمی آتی ہے، میرے رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ پھر پکارنا کس سے چاہیے؟ پھر مانگنا کس سے چاہیے؟ محتاج سے مانگا جاتا ہے، فقیر سے مانگا جاتا ہے، میت سے مانگا جاتا ہے، قبر سے مانگا جاتا ہے۔ مانگو تو حی اور قیوم سے مانگو، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ فرمایا رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ رب ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔